اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا سلام پہنچے. میں نے ویورز اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ہر دفعہ طارق عزیز صاحب کی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی بات کرتے تھے، جب وہ شروع کرتے تھے تو بہت اچھی بات کرتے تھے، تو اختتام کرتے تھے تو وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے. تو تاکہ وہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور وہ جو ہے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو ویورز یہ تو تھی وہ بات. اب آتے ہیں اصل بات کی جانب. آج اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کراچی کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کیا. تو وہاں پہ جو موجود سیکورٹی گارڈ تھا، اس سیکورٹی گارڈ نے اپنے سینے پر گولی کھائی، اور سینے پہ گولی کھانے کے بعد وہ شہید ہو گیا. اور لوگوں کو شاید اس کو یہی جانتے ہو کہ وہ سیکورٹی گارڈ تھا، لیکن وہ ایکس آرمی پرسن بھی تھا، یعنی کہ وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. تو میں ان لوگوں کو جو فوج کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں کو صرف میں یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوجی ہوتا ہے. اس شخص نے سینے پہ گولی کھائی ہے، کمر پہ گولی نہیں کھائی ہے، وہ بھاگا نہیں ہے. اور اس نے پہلا اسٹیپ جو لیا ہے، اس کے بعد دہشت گردوں کے اوپر اس نے ان کے حملے کا جوابی وار دیا ہے، اور وہ شہید ہو گیا. وہ 5 بچوں کا باپ تھا، اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. شہید کے درجات تو ویسے ہی بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک وہ مقام دیتا ہے جو ہم لوگوں کے نصیب میں شاید نہیں ہے. اور دوسرا میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے. یہ میری ذاتی اپیل ہے، اور میں انشاءاللہ یہ آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں. کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی وہ نہیں ہے. میں بہت سے ایسے ریٹائرڈ جرنیلوں کو، بہت سے ایسے ریٹائرڈ آفیسرز کو جانتا ہوں جو ضروری نہیں کہ فوج سے، لیکن وہ پورے کنبے کی کفالت کر رہے ہیں. تو ایک کنبے کی کفالت اگر حکومت اپنے ذمہ لے لے یا آرمی اپنے ذمہ لے لے تو کوئی ایسی بڑی بات. دوسرا ویورز، وہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردوں کو قابو کیا اور ان کو مارا، اور ان کو وہ جو اپنے ناپاک عزائم میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. رینجرز کے جوان جنہوں نے بروقت کارروائی کی، جسے کہتے ہیں کہ ریپڈ رسپانس فورس جو تھی، اس نے بروقت کارروائی کی اور دہشت گردوں کو اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا. تو ایک دفعہ ان تمام لوگوں کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور بنتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں جو پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کا دفاع کرتے ہوئے، وہ واقعی اس نعرے کے مستحق ہیں. تو ویورز یہ تو تھی وہ بات. اور اللہ تعالیٰ ایسے جسے کہتے ہیں کہ مزید کسی حادثے سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور جو دشمنوں کے عزائم میں اللہ تعالیٰ ان کو خاک میں ملا. تو یہ تو ویورز وہ بات تھی. اب آتے ہیں ذرا دوسری بات کی جانب. ایک پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے. یعنی کہ دیکھیں، پہلے اس نام پہ غور کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز. ان کا نام ہے مشاہد اللہ خان. بڑے شعر و شاعری کرتے ہیں، بہت اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ جناب بس یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. PIA میں لوڈر تھے، وہاں سے منظور نظر ہوئے، اور آج وہ خود سینیٹر، ان کی بیوی سینیٹر، ان کی بیٹی مخصوص نشست کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ممبر، اور ان کے 3 بھائی غیر ملک کے اندر PIA میں نوکری کرتے. اسٹیشن کمانڈر ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، اسٹیشن کمانڈر، نیچے نہیں، اسٹیشن کمانڈر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے باقی بھی بہت رشتہ دار لڑکیاں، کوئی ایئر ہوسٹس ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی کیا ہے. انہوں نے آج ایک بیان دیا 2 دن پہلے کہ یہ جو PIA کے پائلٹ ہیں، جو جیلی پائلٹ ہیں، جو جیلی ڈگریوں پہ اور جیلی لائسنسوں کے اوپر PIA کے اندر پائلٹ بن گئے، ان کو نکالنے سے ملک کی سبکی ہوگی، یعنی کہ ملک کی بے عزتی ہوگی، اور ان کی تنخواہیں کم کر دیں، مراعات کم کر دیں، اور ان کو جہاز اڑانے کی اجازت دے دیں.
تو میں مشاہد اللہ خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ملک آپ کے باپ کا ہے کہ رکشہ ڈرائیور جہاز چلائے گا؟ ایک ATR گرا دیا جناب یہ ہزارے کے اندر، جس کے اندر جنید جمشید بھی شہید ہوا. اس کے علاوہ بھی جو جتنی بھی جانیں تھی وہ بھی قیمتی تھی، لیکن جنید جمشید ایک مشہور شخص تھا، تو اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ جو پائلٹ جس نے ATR گرایا تھا وہ پائلٹ بھی پائلٹ نہیں تھا، رکشہ ڈرائیور تھا، اور وہاں سے کسی طریقے سے پائلٹ بن گیا. اور ظاہری بات، اچھا جتنے بھی ویور تھے، ایک اور بات آپ کو ایڈ کر دوں، شاید پھر میرے ذہن میں نہ رہے، یہ جتنے بھی پائلٹس ہیں یہ نون لیگ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں. یعنی کہ ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو ایئر فلیٹ ہے، جس کو ہم PIA کہتے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ان کا جو فلیٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل جو جہاز ہیں ٹوٹل وہ 38 ہیں، اور 38 جہازوں کے اوپر جو پائلٹ سوار ہیں وہ 750 ہیں. اور اگر ان کا ٹوٹل عملہ ملا لیا جائے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، تو ایک جہاز کے اوپر 900 افراد سوار ہیں. اب مجھے بتائیں ویورز کے 38 ٹوٹل ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں، جس میں بوئنگ ہے، ایئر بسیں ہیں، ATR ہیں جو فوکر کی ریپلیس ہوئی تھی. تو ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا ایک رئیسانی صاحب تھے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. تو جب یہ فیک ڈگری کا ایک وہ چکر ہوا تھا، کیونکہ مشرف صاحب نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت پڑھی لکھی پارلیمنٹ ہونی چاہیے، BA پاس. تو اس کے اندر ایک جمشید دستی صاحب کے اوپر وہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے. یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے یہ الفاظ کہ ڈگری ہوتی ہے، وہ اصلی ہو یا نقلی ہو، ڈگری ہوتی ہے. تو ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس احمقوں کی جنت میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے اوپر کس قسم کے حکمران مسلط رہے ہیں. یعنی کہ مشاہد اللہ خان، سوری سید تو ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے، مشاہد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو پائلٹ جیلی طریقے سے ہم لوگوں نے بھرتی کر دیے تھے ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی مراعات کم کر دیں، یعنی تنخواہیں آدھی کر دیں، اور وہ جہاز تو آ ہی رہے تو اڑاتے رہیں گے. تو اس میں ذرا سا وہ ایڈ اور کر دیتے کہ جہاز تو وہ گرا رہے ہیں، گراتے ہی رہیں گے. یعنی کہ یہ 38 جہازوں کا فلیٹ بھی. اچھا میں ان کو ادھر ایک آفر دیتا ہوں مشاہد اللہ صاحب کو. وہ آفر یہ ہے کہ یہ جو پائلٹس ہیں جو آپ لوگوں نے جیلی لائسنسوں پہ اور جیلی ان کے اوپر بھرتی کی ہے، یہ آپ PIA سے جب ان کو PIA فارغ کر دیتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایئر بلو کے اندر جو شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن ہے اس کے اندر ان پائلٹوں کو رکھیں. ادھر آپ رسک نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ تو کھاپے ٹاپے کے پیسے ہیں، تو ادھر تو آپ رسک لیں گے نہیں. وہ تو ایئر لائن اتنی ترقی کر رہی ہے کہ اگر PIA کا ایک جہاز دبئی جاتا ہے تو ایئر بلو کے 6 جہاز ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ PIA کو آپ ہی لوگوں نے تباہ و برباد کیا، آپ ہی جیسے لوگوں نے جو یہ وہاں پہ فیک بھرتیاں کی اور کب سے ان کو بحال کیا اور کتنے ان کو برآت دی، اور اس کے بعد ان کی ڈگریاں جھیلی. کیونکہ آپ لوگ تھے ہوا بازی کے وزیر، آپ لوگ تھے، ہوا بازی آپ لوگوں کی تھی، ہر چیز آپ کے انڈر میں تھا، سول ایویشن آپ کے انڈر میں تھا. تو کم از کم اس ملک پہ اتنا تو رحم کیا ہوتا. یہ کوئی موٹر وے نہیں تھا کہ جس کے اوپر ایک جاہل ڈرائیور کو چڑھا دیا جائے اور وہ ٹرک یا بس لے کے پھرتا رہے. یہ PIA تھا، یہ جہاز تھا، ایئر کرافٹ اس کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر جو سب سے قابل ہوتے ہیں وہ ان پائلٹوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ملک کا یہ حالت ہے، یہ جو ہم پہ 35 سال حکمران رہے، کیونکہ خود بھی جاہل اور نالائق تھے. اوباما کے سامنے پرچی نکال کے پڑھتے تھے، ان کو تو کچھ بولنا بھی نہیں آتا تھا. نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یہ پٹاروں کے اندر فیل ہو چکے ہیں. یہ پٹاریاں نے کیڈٹ کالج پٹاروں کے پڑھے لکھے وہاں پہ فیل ہوئے تھے، یہ پاس نہیں تھے. تو ہمارے ملک میں تو صدر اور وزیر اعظم ایسے لوگ رہے تھے کہ جو جیب سے پرچی نکال کے پڑھتے تھے کہ ہاں میں نے کہنا کیا ہے. یعنی کہ ان کی نظر کے اندر گرامر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بس ان کی نظر کے اندر آئی گو ٹو کراچی، کراچی آئی گو آئی کراچی، یعنی گو آنا چاہیے اور کراچی آنا چاہیے. سمجھ ان کو خود آ جائے گی کہ ہاں جی ہم انگلش بول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں بھی. تو وہی والی بات ہے کہ مشاہد اللہ صاحب یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، PIA آپ کے باپ کی نہیں ہے، ذاتی میراث نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دے دیا اور اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا ہے اور اسمبلی میں بیان دے دیا. مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں بیان دے دیا
مجھے حیرت ہے اس سسٹم کے اوپر، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، اگر کسی اور ملک کے اندر اس قسم کا کوئی وزیر بیان دیتا تو اس کو فوراً اریسٹ کر لیا جاتا، اس کو گرفتار کر لیا جاتا کہ مجرم کا ساتھی بھی مجرم ہوتا۔ لیکن یہ اس پاکستان کے اندر یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، کس لیے دندناتے پھر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مافیا ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان جو ابھی تک جرگہ مال بنا ہوا وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں بنا ہوا، پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتے، قانون سازی ہونے نہیں دیتے، اور اگر کسی کو پکڑا جائے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو بیل دے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان کو بیل دے دیتے۔ تو ویورز اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت صرف یہ ہے کہ جناب بس کہ جو ہو گیا اور ان کو چلنے دیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو ہم نوکریوں سے نکالیں تو ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے۔ لیکن میں یہاں پہ اپیل کرتا ہوں، میں پھر اپیل کرتا ہوں، حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، سول ایویشن اتھارٹی سے اپیل کرتا ہوں، اور پی آئی اے کی اعلیٰ قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ نہ صرف ان پائلٹس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، بلکہ جو رقم یہ مراعات کی صورت میں حاصل کر چکے ہیں، ٹی اے ڈی اے تنخواہ، وہ بھی ریفنڈ کی جائے، اور اگر یہ ریفنڈ نہیں دیتے تو ان کی جائیدادیں بیچ کے وہ پیسہ حکومت کے قومی خزانے کے اندر جمع کرایا جائے۔ کم از کم ان 2 طیاروں کا تو ہم معاوضہ ہمارے پاس پورا ہو جائے گا جو انہوں نے 2 طیارے گرائے۔ ویسے تو ویورز آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر 5-7 طیارے گر چکے ہیں ان کے ادوار کے اندر، تو یہ بہت قیمتی ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے جھومر ہیں ہمارے ملک کے، جو اس طرح کے پائلٹس نے گرائے اور ضائع کیے۔ اچھا، یہی جو بات تھی یہ جیلی پائلٹس کی، یہ مبشر لقمان صاحب اپنی ویڈیو کے اندر، یہ ابھی رپورٹ آئی نہیں تھی تو وہ کہہ چکے تھے، وہ کس لیے کہہ چکے تھے کہ ان کا ایک ذاتی ایئر کرافٹ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں بیچ کے اندر کی باتیں پتہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے اندر بھرمار رہے گی جیلی پائلٹوں کی، جن کے پاس جہاز اڑانا ہے ان کو سیکھ لیا۔ وہ ہوا یہ ہوگا ویور، جو طریقہ ہے پاکستان کے اندر، جس طرح میں ہوں، میرا اگر بیٹا گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے تو وہ مجھ سے سیکھ رہا ہوگا، میں گاڑی چلا رہا ہوں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا اور گاڑی چلانا سیکھے گا۔ اسی طرح یہ جو پائلٹس ہیں یہ بھی اسی طرح بنے ہوں گے کہ ان کا باپ پائلٹ ہوگا یا کوئی ہوگا اور اس نے ان کو سکھا دیا، اور اس کے بعد یہ جیلی لائسنس کے اوپر پی آئی اے میں بھرتی ہوگا۔ تو میں نے جو ایک بات کی ہے کہ حکومت سے اور پی آئی اے کی انتظامیہ سے اور سول ایویشن اتھارٹی سے جو میں نے اپیل کی ہے، اور دوسری اپیل میں یہ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر پائلٹس ہیں جو 1 نمبر پائلٹس ہیں، جو ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، پاکستان ایئر فورس سے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، آپ ان کو اپوائنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو اپوائنٹ کریں، انشاءاللہ میں اپنے جسے کہتے ہیں کہ یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے وہ مثالی ایئر لائن بن گئی۔ تو ویورز یہ تو تھی وہ والی بات جو میں نے آپ سے کہنی تھی۔ اب آتے ہیں اسی جانب، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ایک اپیل کی تھی کہ غیر ملکی پیٹرول پمپس جو ہیں، جو مختلف کمپنیاں، ان سے پیٹرول مت ڈلوائیں۔ تو ویورز یہ کل اور آج میں نے اپنے علاقے کا سروے کیا، یعنی جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا میں نے سروے کیا، تو آج ان پیٹرول پمپوں پہ واقعی پیٹرول موجود ہے کہ جو جب پیٹرول 75 روپیز 75 روپے لیٹر ہوا تھا تو ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا، اب ان کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو ویورز جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ میرے بچے بھی موجود تھے، بچی موجود تھی، تو بچی نے مجھے کہا کہ بابا پیٹرول ڈلوا لے، تو میں نے کہا بیٹے ہم پی ایس او کے پمپ سے ڈلوائے تھے۔ تو میں عوام سے پھر یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کا پیٹرول پمپ ہے، پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل اس سے بنتا ہے، جب بھی پیٹرول ڈلوائیں پی ایس او کے پمپ سے ڈلوائیں، اس لیے ڈلوائیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہمارے ملک کے اندر رہے، اور یہ جو غیر ملکی کمپنی ہے ویورز یقین جانیں، یہ اگر ہم 6 سے 7 مہینے اس چیز کے اوپر عمل کر لیں کہ ہم اپنے ملک کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوائیں، تو ویورز میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو غیر ملکی پیٹرول پمپ جو پاکستان کے اندر ہیں، مختلف کمپنیاں، ٹوٹیل کی، کلٹیکس کی، اور ان کی، یہ تمام جو ہے نا، یہ پاکستانیوں کو ایک جسے کہتے ہیں کہ لالچ دینا شروع ہو جائیں گے کہ جی 100 روپے کا پیٹرول ڈالیں تو ہم آپ کو 120 روپے کا ڈال کر دیں گے، یعنی 100 روپے میں 120 روپے کا پیٹرول یہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، صرف 6 مہینے اگر ان کو اس طریقے سے اس مافیا کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو ویورز یہ میری عوام سے اپیل تھی، اور عوام سے میں اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ
اگر اس چیز پہ عمل کر لیں تو دیکھیں جس طرح یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ CNG کی مختلف کمپنیاں میدان کے اندر آئی تھی تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ جناب 20% ڈسکاؤنٹ، 10% ڈسکاؤنٹ، 30%، یعنی کہ ویور 40% اس ٹائم وہ ڈسکاؤنٹ دیتی تھی یہ کمپنیاں کہ بس CNG ہم سے ڈلوائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیٹرول جب PSO کے پیٹرول پمپ سے ڈلوانا شروع کریں گے تو یہ کمپنیاں مجھے یقین ہے کہ یہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ لوگوں کو ریلیز دے دیں گی۔ تو یہ تو تھی وہ بات پیٹرول کے بارے میں۔ اب تیسری اور آخری بات میں آپ سے کروں کہ انڈیا کے ہاتھ سے مزید علاقے نکل گئے اور چائنا نے ان کی کسی بھی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ جو انڈین میڈیا ایک وویلا کر رہا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا، تو اس منہ توڑ جواب کا یہ ہے معذرت کے ساتھ منہ توڑ جواب یہ ہے کہ کل چائنا نے انڈیا کا 1 میجر اور 4 سپاہی مزید مار دی۔ یہ منہ توڑ جواب انڈیا نے دیا ہے اور بندے اپنے ہی مروا لیے۔ اور یہاں پہ میں اپنے ویورز کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان اس ٹائم ہائی الرٹ پہ ہے۔ LOC پہ پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ پہ ہیں۔ اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کو وہ جواب ملے گا کہ وہ اپنی نسلیں جو ہوں گی ان کو یاد کرایا کرے گا۔ لوگ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائیں گے، پھر یاد رہے گا تو عمران خان اور مودی لوگوں کو یاد رہے گا کہ یہ 2 ملکوں کے وزیر اعظم تھے اور مودی نے یہ غلطی کی تھی اور عمران خان نے پھر یہ کیا۔ اور انڈین ویورز اگر مجھے سنتے ہیں تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ہوش کے ناخن لیں گے، کیونکہ اب جو ہے عمران خان بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی دوسرا وہ والا وزیر اعظم نہیں ہے کہ جو امریکہ میں جا کے اور کارگل سے فوجیں واپس بلا لے گا۔ یہ خان ہے اور خان کے ساتھ جو بیٹنگ کے دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہے نا وہ باجوہ کھڑا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو مزید کھلاڑی جو پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی اسی قسم کے ہیں، یعنی کہ باجوے کے بعد دوسرا باجوہ اور اس کے بعد آصف غفور، یہ پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پیڈز بانے میں بیٹھی ہے، گلوز پہنے میں بیٹھی ہے، بیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی ہے کہ نمبر آنے دو۔ تو یاد ہوگا ویورز کے آصف غفور صاحب جو ہمارے ISPR کے ایکس ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انڈیا کسی بھولے میں مت رہے اور ہم سرپرائز دینا جانتے ہیں اور اب ہم سرپرائز دیں گے۔ انہوں نے پھر سرپرائز بھی دیا۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو سب سے میری یہ گزارش ہے عالم اسلام، تمام مسلمان، تمام لوگ پاکستانی غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان تمام کو میری طرف سے اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔